अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, थिंक टैंक में खुश आमदेद। मैं सैयदा आयशा नाज। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी, सलमान गनी साहब, अयाज अमीर और खावर खुम्मन। और बात क्या होने जा रही है, जो ख़बरों में सर फहरिस्त है, हड़ताल की गई ताजरों की जानिब से कुछ मुतालबात हुकूमत के सामने रखे गए और उसके बाद जब मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके तो आज मुल्क के तूल व अर्ज़ में हड़ताल देखी गई, जिसके बारे में मरीम नवाज शरीफ का ये कहना है कि 1977 के बाद आज पहली मरतबा पूरा पाकिस्तान बंद हुआ है। ताजिर बरादरी ये कह रही है कि हुकूमत गैर मुनसिफाना टैक्स वापस ले, ये मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी शटर डाउन हड़ताल है। ये ताजिर बरादरी का मानना है, लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि वो बात बनाने की कोशिश करेगी। और शब्बर ज़ैदी साहब तो ये कह चुके हैं अगर तो कुछ हो सका मुमकिन तो करेंगे, वरना अल्लाह मालिक है। अयाज साहब, आज की हड़ताल आपको कैसी लगी? मैं तो अभी कुछ देर पहले गया था, बड़ी मार्केटें बंद हैं, लेकिन ज़िंदगी जो है आम जिंदगी वो बंद नहीं है, ट्रैफिक है। और एक में मुझे कहना शायद नहीं चाहिए, आज ड्राइविंग का लाहौर में बहुत मज़ा आया। अच्छा। मैं सारा शालम मार्केट भी मैं गया, आखिर तक गया, वहाँ पे कभी आप वैसे नहीं जा सकते। ताजर बिरादरी, दुकानदार तबकात जो हैं, ये हमारे भाई हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े मुहब्बे वतन हैं। एक छोटी सी बीमारी है, टैक्स नहीं देना चाहते, टैक्स नेट में नहीं आना चाहते। ये तकरीबन समझते हैं, इसका मुतरादिफ समझते हैं कि टैक्स नेट में आना और गुनाह करना एक ही चीज़ है। और इनकी जो ये रवश है, आदात नहीं कहना चाहिए, आदात थोड़ा वो ठीक लफ्ज़ नहीं बनता, ये ऐसी बनाई गई हैं पिछले 25-30 साल से कि इन्होंने बड़ी बड़ी हुकूमतों को डिफ़ाई किया है और कामयाब रहे हैं। और इनके जो एक सियासी नुमाइंदगी जो करते आए हैं पिछले 30 साल से, वो नून लीग करती आई है। और नून लीग ने ऐसे कानून भी पास किए थे 90s की दुहाई में कि जो टैक्स रिटर्न दी जाए, मनोअन कबूल की जाए, मनोअन हुक्मन लाजमन, आपके पास कोई डिस्क्रेशन नहीं है। उससे फिर परवेज़ मुशर्रफ ने, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बावर्दी अफसरान, किस महकमे के मैं नहीं कहता, उनको मार्केटों में भेजा था और उनको पसपाई इख्तियार करनी पड़ी थी कि जी एहतजाज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये एक मेक एंड ब्रेक पॉइंट है। यहाँ पे जो कुछ हो रहा है, जो टैक्स वगैरह जो है, पामरे मजबूरी हो रहा है, कोई चारा नहीं है, और चारा नहीं है, मुतबादिल नहीं है। आप अगर यहाँ पे भी हुकूमत ना डटी रही है, हर दफ़ा हुकूमतों की, पाकिस्तानी हुकूमतों की रवश रही है, ताजरों ने हड़ताल की कॉल दी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, मुलाकातें की और पसपाई इख्तियार हुई। ये अगर करना है आप, और अगर ऐसे होना है, फिर आप ये रीस्ट्रक्चर करने का, IMF करने का, कर्जे करने का, फिर आप भूल जाएंगे। तो बज़ौर ताकत कह रहे हैं आप करना पड़ेगा, आप हुकूमत को मशवरा दे रहे हैं कि डटे रहें, पीछे ना हटे, तो क्या करें? नहीं, देखिए आज मार्केटें बंद रही हैं जी, लाहौर में आम जिंदगी रवां दवा रही है। आज कुछ ताजर जो हैं नुमाइंदगान ने कहा कि जी हम शटर डाउन इंडेफिनिट करेंगे। देखिए, दो तबकात शटर डाउन, हड़ताल अफोर्ड नहीं कर सकते, वकील नहीं कर सकते, ताजर बिरादरी नहीं कर सकती। शाह आलम मार्केट बंद हो तो PTI हुकूमत की सेहत पे क्या असर पड़ता है, ठीक, और वो कितने देर बंद रख सकेंगे। लिबर्टी मार्केट बंद हो तो क्या पाकिस्तान के एटमी इसासे जो है खतरे में पड़ जाएंगे? कि मतलब कौन सी बातें हैं ये? नून लीग ऐसे करती थी क्योंकि नून लीग की वो कंस्टिट्यूएंसी थी, उसका वो हल्का था, वहां से वो आए थे। ये मकसूद भट्ट वगैरह जो है सारे MPA भी रहे थे, सारे पंजाब असेंबली मैं रहा हूँ, सारे के सारे यहाँ से, कोई शालम से, कोई फलाने से, कोई डिमकाने से, ये है वहां से आए थे। और रास्ता क्या है? गवर्नमेंट पर प्रेशर आया सलमान साहब? देखिए आयशा, बात यह है कि मुल्क जो है वो टैक्सों पे चलते हैं, कर्ज़ों पे नहीं चलते। और आप पाकिस्तान की सियासी तारीख़ उठा के देखें कि जब ताजर हड़ताल करते हैं तो हर अपोजिशन उनको सपोर्ट करती है, जबकि इसीलिए कहा जाता है कि कुछ इश्यूज़ पे बैठ के आप बात कर सकते हैं। अब जैसे भी जिक्र किया गया, इस पर कोई शक नहीं कि 70 से 80% तक जो दुनिया न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि 70 से 80% तक हड़ताल हुई। और वही रवायती बयानात आप देखें कि जो हुकूमती ज़िम्मेदारान के हैं, बल्कि मुझे याद आ रहा था कि राजा बिशारत साहब जब GST के ख़िलाफ़ हड़ताल हुई उस वक्त ये मुस्लिम लीग नून के मिनिस्टर थे, और एग्जैक्टली वही उन्होंने कहा कि जी वो हड़ताल मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई है। देखें, असल चीज़ है टैक्स कल्चर पाकिस्तान में क्यों आम नहीं हो सका
کہ ہم یہ 12 سے 15 لاکھ لوگ اس لیے ٹیکس دیتے ہیں، میں بڑی تعداد تو وہ ہے جن کی تنخواہوں میں سے ٹیکس کٹ جاتا ہے. اور بات یہ کہ یہ تاجر اس ٹیکس نیٹ میں آنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے. جی ایس ٹی 17% لگایا کہ تاجروں کو کون روکتا تھا؟ میرا خیال ہمیں ساری بات کھولنی چاہیے کہ 100% لینا چاہیے ٹیکس، وہ انہیں کیوں معاف کیا جائے. اور یہ کوئی اپنے لاکھوں والے نہیں ہیں، یہ کروڑوں والے ہیں، کروڑوں کماتے ہیں، کوئی ان کی پکڑ نہیں ہے. یہ بات درست ہے کہ حکومتیں ان کو سپورٹ کرتی رہیں، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس حکومت نے، اس لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ یہ کوئی حکومت کی تحریک نہیں ہے، یہ ہمارے ناظرین کو پتہ چل رہی ہے، یہ آئی ایم ایف کی تحریک ہے. آئی ایم ایف کے کہنے پہ بجلی، گیس، ان کے سب پہ عمل درآمد ہونا ہے، اس لیے کہ وہ ٹیم وہاں سے آئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تاجروں سے ٹیکس ضرور لینا چاہیے، اور جو لوگ اس میں ریلکٹنٹ ہیں کہ یہ اگر اس معاملے میں گورنمنٹ نے پسپائی اختیار کی تو پھر انہیں کئی محاذوں پر پسپائی اختیار کرنا پڑے گی، اور کم از کم اس ایشو کو سیاست کا ذریعہ نہ بنایا جائے. ماضی میں مسلم لیگ نون نے کوشش کی، تھوڑا سا انہوں نے دباؤ ڈالا، تاجروں نے ان پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی تو گورنمنٹ پسپائی اختیار کرے گی. پیپلز پارٹی نے بھی کوشش کی، اس وقت بھی آئی ایم ایف ہی ڈائریکشن دیتی تھی. اب تو آپ دیکھیں نا سب کچھ ان کے کہنے پہ ہو رہا ہے، لہذا مجھے لگتا ہے کہ اس پہ گورنمنٹ پسپائی اختیار نہیں کرے گی اور تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے. تاجروں کو نیل ڈاؤن کرنا پڑے گا. لیکن پروفیسر صاحب ویسے ایک دن کی ہڑتال سے کتنی کاری ضرب لگتی ہے معیشت کو، کیا امپیکٹ کیا آتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کا نقصان تاجروں کو ہی زیادہ ہوتا ہے، اور اکانومی کا تو چونکہ یہ ٹیکس دیتے ہی بڑا کم ہے. حکومت کو نقصان اس وقت ہوتا ہے جب اس کا ریونیو انڈرمائن ہو جائے، ریونیو اس کا گر جائے. اب پرابلم ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بزنس سرکل جو ہے نا، ہمارے تاجر، دکاندار، مینوفیکچررز جو ہیں، وہ عام طور پہ اسی طرح پریشر بلڈ کرتے ہیں. ماضی میں کامیاب رہے ہیں، اور یہ اس دفعہ بھی ان کو بڑا کانفیڈنس ہے کہ ہم جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس پہ پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے جی ایس ٹی نہ دکاندار اپنی جیب سے دیتا ہے، نہ تاجر اپنی جیب سے دے گا، نہ مینوفیکچرر اپنی جیب سے دے گا، وہ تو پاس آن کرتا ہے کنزیومر کو. لیکن صرف اس لیے یہ نہیں کرنا چاہتے کہ اگر یہ ڈاکومنٹیشن میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ سکروٹنی ہوگی. وہ کہتے ہیں جی ٹی وی کے پروگرام میں، ہمارے یہ اپنے جو اس سے پہلے پروگرام چل رہا تھا، اس میں ایک تاجروں کے لیڈر نے کہا کہ جی ہمیں اتنی رشوت دینی پڑتی ہے. بھائی آپ رشوت نہ دیں، آپ اسٹیٹ آف پاکستان کو دیں، یا اسٹیٹ آف پاکستان سے بیٹھ کے یہ جو ہے آپ کے ایف بی آر والے یا انکم ٹیکس والے، ایف بی آر والے مینلی، ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے اتنا ٹیکس دے دیں گے. دوسرا جو اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جی وہ عام طور پہ بیانوں میں کہتے ہیں جی کہ جی ہم چیز بیچیں تو ہمیں وہ شناختی کارڈ لینا ہوگا. وہ ہے 40,000 روپیز پہ. اگر 40,000 سے اوپر کی اگر آپ ڈیل کرتے ہیں تو اس میں جو خرید رہا ہے اس کا آپ شناختی کارڈ نمبر لیں ریکارڈ کے لیے کہ یہ کس نے خریدا ہے. تو وہ بھی بلیم ان پہ نہیں آ رہا، وہ بھی اس بندہ خریدنے والے کی ذمہ داری ہے. لیکن ایک سٹیج پہ چونکہ وہ بیچنے والا خریدار بھی ہوتا ہے تو اس لیے وہ اپنے آپ کو ریکارڈ پہ نہیں لانا دیتے. پرابلم اس لیے ہے کہ عادتیں اتنی خراب ہیں اور کامیابیاں اتنی ہیں بزنس سرکل کی ماضی کے اندر، گورنمنٹ کمپرومائز کرتی ہے. اور گورنمنٹ اس لیے کمپرومائز کرتی ہے کہ عام طور پہ اپوزیشن ان کو سپورٹ نہیں کرتی گورنمنٹ کو. آج اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو پی ایم ایل این بغلے بجائے گی، اور بجا رہی ہے کہ یہ کامیابی ہو گئی ہے. لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی کی جو اقتصادی پرابلمز ہیں ان کی روٹس پچھلی حکومت پہ جاتی ہیں. آئندہ جو حکومت بنے گی اس کو وہ چیزیں انہیریٹ کرنی پڑیں گی جو ان 5 سال یا 4 سال یا 3 سال جتنا عرصہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت رہے گی وہ پی ٹی آئی سے انہیریٹ کریں گے. تو اس لیے اگر یہ بڑی پارٹیاں جو ہیں تھوڑا سا ایک ایٹیچیوڈ میں تبدیلی کریں اور اپنی جو سیاسی جنگ ہے اس کو تمام فرنٹ پہ نہ لڑیں تو میرا خیال ہے کہ اقتصادی طور پر اگر ملک بہتر ہوگا تو گورننس آسان ہوگی. پاکستان کا مسئلہ کیا ہے گورننس کا؟ گورننس آپ کی خراب ہے، پولیٹیکل مینجمنٹ آپ کی خراب ہے. وجہ یہ کہ ریسورسز نہیں ہیں. آپ کے شہروں کے، لاہور کے بڑی سڑکیں چھوڑ کے ذرا آپ جائیے نا ایک سائڈ کی علاقوں میں، گاؤں کو تو چھوڑ دیجئے، وہاں جو حال ہو رہا ہوتا ہے. تعلیم میں جو ریاستی تعلیمی ادارے ان کا کیا حال ہے؟
تو کیوں ہے؟ ہیلتھ کا کیا حال ہے؟ کیوں ہے؟ پیسے نہیں ہیں نا. لیکن آپ اپوزیشن کو تعاون کرنے کہہ رہے ہیں, یہ ہمارا آگے بحث میں چل کے اہم نقطہ ہوگا. خبر جو ٹیکس نہیں دیتے تاجر, ان کا یہ ماننا ہے کہ حکومتی لوٹ مار کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں. یہ عذر کتنا معقول ہے اب موجودہ صورتحال میں بھی؟ عائشہ, جو آن گراؤنڈ چند گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, جو حقیقتیں ہیں, ان کے بارے میں بات ہم کرتے ہیں. نمبر 1, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بحیثیت قوم ہم ٹیکس نہیں دینا چاہتے. اگر میری سیلری سے ٹیکس نہ کٹے اور مجھے یہ کہا جائے کہ آپ اپنی مرضی سے ٹیکس دیں, تو میرا جتنا ٹیکس بنتا ہے ہو سکتا ہے میں اسے کم ٹیکس دوں. یہ میجورٹی ہماری ایک ڈیفالٹ سیٹنگ ہے. ہم ثواب کمانے کے لیے ویسے لوگوں کو پیسے دے دیں گے, کسی کو کھانا کھلا دیں گے, کسی مدرسے میں پیسے دے دیں گے, ٹیکس ہم نہیں دیں گے. یہ ایک بحیثیت قوم خیرات کر دیں گے, یہ ہماری ایک روایت بنی ہوئی ہے. دوسری بات, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر پچھلے 70 سال جو ٹیکس کلیکشن کا سسٹم ہے وہ بالکل ریگڈ ہے. وہ اس میں کسی طرح کی آپ کہہ لیں کہ شفافیت, ٹرانسپیرنسی ہرگز نہیں ہے. ٹوٹلی طور پر وہ مفلوج ہو چکا ہے, بروکن سسٹم ہے. اب موجودہ حکومت سے جو غلطی, اور تیسری حقیقت یہ ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو تاجران ہیں ان کے پاس یہ شٹر ڈاؤن کی پاور ہے, اس کا بہت بڑا امپیکٹ آتا ہے. میں تھوڑا رسپیکٹفلی ڈس ایگری کروں گا یاد صاحب سے. پورے ملک کے اندر تمام مارکیٹس اگر شٹر ڈاؤن کر لیں اور جو تاجران ہیں وہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے نہیں حکومت کو چلنے دینا, تو اتنا آسان نہیں ہے. میرے خیال میں ماضی کے اندر یہ حقیقت رہی ہے. اب کرنا کیا ہے موجودہ حکومت کو, جو کام کرنے والا ہے جس میں حکومت فیل ہو رہی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو ٹیکس لگے ہیں ان کے اندر کنفیوژن بہت ہے. بہت سارے لوگوں کو, میں خود یہاں پہ مارکیٹس میں گیا, لوگوں سے بات ہوئی, جو تاجران ہیں, چھوٹا دکاندار ہے, اس کو ابھی یہ نہیں بتایا جا رہا, اس کو یہ علم نہیں ہے کہ اس کے اوپر کس نوعیت کے ٹیکس لگ رہے ہیں. اس کو صرف اس کے جو لیڈران ہیں وہ ڈرا رہے ہیں. ڈرا یہ رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنا شناختی کارڈ نمبر دے دیا حکومت کو, آپ انفارمل اکانومی سے فارمل اکانومی میں آ گئے, تو یہ جو تمہاری بچت ہوتی ہے, جو پروفٹ تم کما رہے ہو, یہ تمہارا جو زندگی جس طرح تم گزار رہے ہو, اس پہ بہت برا امپیکٹ آئے گا. لہٰذا وہ ڈرے ہوئے ہیں, پینک میں ہیں. ان کو کلیئرٹی حکومت کی طرف سے آنی چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ حکومت پچھلے 10-11 مہینے سے جو کام کرنا چاہیے تھا, اور ہمارے محترم رزاق داؤد صاحب اس میں بری طرح فیل ہوئے ہیں, اور اطلاع یہی ہے کہ آنے والے جو قریب ان کو چینج کر دیا جائے گا. ملک کے اندر جو کاروبار کرنے کے لیے آپ کو جو حالات پیدا کرنے تھے, اچھے حالات پیدا کرنے تھے, وہ آپ نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے. ایک اور بھی سب سے بڑی حقیقت وہ بھی یہ ہے کہ اس وقت اس ملک کے اندر پرائم منسٹر ایسا ہے, نہ تو وہ تاجر ہے, نہ اس کے بھائی کا کاروبار ہے, نہ اس کے بیٹوں کے کاروبار ہیں انڈے دودھ کے, نہ اس نے کسی بہنوئی کو یا کسی بہن کے کاروبار کو فائدہ پہنچانا ہے. لیکن جو نقطہ آپ نے اٹھایا ذرا, تو وہ لہٰذا حکومت, جی میں کہہ رہا ہوں حکومت کے پاس کوئی آپشن ہرگز نہیں ہے. حکومت کے پاس آپشن نہیں ہے پسپائی کا, بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو بات خبر کر رہے ہیں کہ ماضی میں ایسی ہڑتالیں حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرتی رہی ہیں, 1977 سے یہ ڈیفرنٹ کیسے ہے؟ 1977 جو ہے اکنامک ہڑتال نہیں تھی, وہ سیاسی بھٹو مخالف تھی. وہ بھٹو مخالف تھی. اور ہر کامیاب تحریک جو ہے وہ صرف عوامی دباؤ سے کامیاب نہیں ہوئی. پس پردہ جو اندھیرے کے پیچھے قوتیں ہوتی تھیں ان کی سپورٹ بھی ان کو رہی تھی. جو پس پردہ قوتیں ہیں ان کے مسائل اور ہوتے تھے. جو آگے کچھ سیاسی مسئلہ ہو گیا, معاشی مسئلہ, اس کو ایک بہانہ بنا کے, ایک ایکسکیوز بنا کے وہ اپنا جو ہے ریشہ دوانیاں جو ہیں کرتی تھیں. اس لیے سویلین حکومتیں جو ہیں کمزور ہوتی تھیں اور ناکام ہو کے رہ جاتی تھیں. اب کی بار تاجر برادری کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو اسٹریٹجک سچویشن ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے. ایسی کوئی بات ہے نہیں. ان کو جو یہاں پہ شاہ عالم مارکیٹ میں فلانا, میں 1-2 کا ابھی انٹرویو سن رہا تھا, پیچھے سے کہیں سے سپورٹ نہیں آئے گی. جو اب حکومت یہ کر رہی ہے, یہ کہنا کہ آئی ایم ایف صرف آئی ایم ایف نہیں ہے, یہ حکومت بھی کر رہی ہے, پاکستان کی مجبوری بھی کر رہی ہے, سویلین ادارے بھی کر رہے ہیں, اور پس پردہ اندھیرے سے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. تو لہٰذا یہ کوئی سمجھے کہ 1 دن یا 2 دن یا 3 دن کی ہڑتال سے گھٹنے ٹیکے جائیں گے, ایسی بات نہیں ہوگی. گھٹنے جو ہیں ٹکوائے جاتے ہیں.
اچھا. اور گھٹنوں کو تھوڑا سا مضبوط بھی کیا جاتا ہے. اس وقت اگر کیپٹن عمران خان کہ گھٹنے تھوڑے سے لغزش بھی آئی تو ایک دو کیل ٹھوک دیے جائیں گے کہ کپتان صاحب ڈٹے رہو, کچھ نہیں ہوتا. تو یہ تھوڑا جو ہے ہمارے جو برادری, جو بھائی برادری ہیں, تاجر اور دکاندار طبقات جو ہیں, ان کو یہ تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ وہ ایسی چیز پرانی والی ہے نہیں. سچویشن کوالٹیٹیولی بدل چکی ہے اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. یہ جو خاور گم نے کہنا جی کنفیوز تھے, فلانا تھا, یہ تھا, بھائی ہو گئی نا بات کنفیوژن کی. 11 ماہ رزاق داؤد نے پتہ نہیں کیا کر دیا. اب کیا ہے, بجٹ نئی ٹیم نے بنایا ہے, جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز IMF سے کیا ہے نئی ٹیم نے کی ہیں. وہ گئے رزاق داؤد, گئی 11 مہینے کی کنفیوژن, وہ پرانے اسد عمر وغیرہ نے نہیں کیا. یہ نئی ٹیم ہے, اس کے ساتھ سارے کے سارے کھڑے ہیں اور کوئی چارہ نہیں ہے. اس ڈٹے رہنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, لیکن جیسے آپ سلمان صاحب یہ کہتے تھے کہ ادارے بھی عوام کی طرف دیکھتے ہیں, عوام کے رجحان کی طرف دیکھتے ہیں, اور جب اس طرح کے معاملات ہو تو وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اب اس سچویشن میں تو آپ دیکھ رہے, چلے تاجر برادری کو کیا آپ عوام میں نہیں گردانیں گے؟ مہنگائی کا طوفان کیا عوام نہیں سہ رہے؟ جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کنزیومر پہ شفٹ ہوتا ہے. عائشہ, میں تاجر برادری کو آج میرے سے کسی نے اسی حوالے سے پوچھا کہ جی اس کے پیچھے کوئی جماعت تو نہیں, تو میں نے انہیں کہا کہ یہ تاجر برادری بذات خود ایک بہت بڑی جماعت ہے. دیکھیں ان کے جہاں پر انٹرسٹ ہوتے ہیں, آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں. کل ہم نے اپنی ایڈیٹوریل میٹنگ میں نے تمام ایڈیٹرز کو کہا کہ جی آپ ان لوگوں کو ضرور چیک کریں جو اس وقت ہڑتال کی مخالفت کر رہے ہیں, کیا ان کے کاروبار تو نہیں کھلے ہوئے. ہم نے لاہور میں چیک کروایا کہ یہ ایک ایلیمنٹ ہے تاجروں کا. وہ جو پریس کانفرنسز کروائی جاتی ہیں, اپنی دکانیں بھی وہ بند رکھتی ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بذات خود ایک جماعت ہے اور یہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں. ٹیکس کلچر کیوں نہیں عام ہو سکا؟ اس میں ان سے زیادہ وہ جو ادارے تھے نا, وہ جو انسپیکٹر ہے, دیکھیں یہ انسپیکٹر بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. یہ ٹیکسیشن کا, ایکسائز کا انسپیکٹر ہو, انکم ٹیکس انسپیکٹر ہو, یہ خود راستے بتاتے ہیں جا کے. دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں جی کہ ایک دفعہ آپ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے پھر مسلسل آپ پھنس جائیں گے. بات یہ کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک کمپین کرنے کی ضرورت تھی کہ آپ حصہ بحثیت جسہ دینا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے ہم کہتے تھے کہ کم از کم کچھ ایشوز پہ تو پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کو اتفاق کر لینا چاہیے. یہی ٹیکس سسٹم جو مسلم لیگ نون لگانا چاہتی تھی, تو اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب پہ پریشر آیا. اور اب سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اسد عمر صاحب کہتے نظر آ رہے ہیں, دیکھیں وہ اپنی ریزرویشن ظاہر کرتے نظر آ رہے ہیں. میرے خیال میں حکومت سے زیادہ تقویت تو اس بات کی ہے کہ اب پیچھے IMF ہے. دیکھیں جیسے IMF کا بورڈ کا اجلاس بجٹ کے بعد ہوا ہے, اور مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ معاملہ سالو کرنا چاہیے. یہ معاملہ اگر سالو نہ ہوا تو یہ جو آئے روز بجلی, گیس اور ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, کئی آنے والے وقت کے اندر تاجروں کا احتجاج اگر یہ تھوڑا سا وسیع ہوتا ہے تو لوگ بھی ساتھ شامل نہ ہو جائے. حکومت کو کچھ معاملات میں, یہ تو چھوڑ دیا آپ نے IMF پہ, کچھ معاملات پہ آپ اپنے سیاسی لوگوں کو بھی آگے کریں تاکہ وہ مسئلے کا کوئی سیاسی حل نکال لیں. اور جو ان کے الیکٹڈ لوگ ہیں, آج میں دیکھ رہا ہوں لاہور کے اندر اسلم اقبال, حماد اظہر اور دیگر لوگ, ان کے بیانات تک آئے ہیں. جائیں جا کے لوگوں سے ملے, تاجروں سے پوچھیں کہ بھی آپ کو تکلیف کیا ہے. جو حماد اظہر صاحب کا بیان ہے کہ 0.49 جو پرچون فروش ہے اتنا ٹیکس ہے, 1% سے بھی کم ہے. یہ بات لوگوں کو بتانی چاہیے اور اس کے لیے باقاعدہ ایک کمپین کرنی چاہیے تاکہ تاجر جو کچھ کہہ رہے ہیں لوگوں کو وہ اس حوالے سے مطلب نہ مس گائیڈ کر سکے. یہ کام حکومت کا ہوتا ہے. اور سارے معاملات, اب جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے, میں نہیں سمجھتا کہ مریم نواز صاحبہ نے اگر بیان دیا ہے, مجھے کوئی ایسا ایلیمنٹ نظر نہیں آیا کہ ان تاجروں کی ہڑتال کے پیچھے پیپلز پارٹی ہے یا مسلم لیگ نون ہے. خود تاجر ہیں, اور اگر گورنمنٹ اس کا کوئی سیاسی حل نہیں نکال پائے گی تو پھر یہ معاملہ اور زیادہ آگے. ایمنسٹی کے حوالے سے وزیر اعظم کنونس کرتے دکھائی دیے, وزیر اعظم کو آنا چاہیے. نہیں, وزیر اعظم کو ابھی آنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی تو ان کا جو یہ FBR والے ہیں وہ ایکچولی ڈیل کرتے ہیں, وہ ان کو اس سلسلے میں آتے ہیں. دیکھیے ایک بیسک جو فرق آج میں اور ماضی میں ہے, ماضی میں جب انہوں نے ہڑتالیں کیں, جب بھی ٹیکس لگا انہوں نے ہڑتالیں کی ہیں, ہمارے بزنس کمیونٹی نے, دکانداروں نے, اس وقت دکانداروں کی اور بزنس کمیونٹی کی رولنگ پارٹی میں ڈائریکٹ ایکسیس تھی.
डायरेक्ट उनका कंट्रीब्यूशन था उस रूलिंग पार्टी के लिए, PMLN के लिए, लिहाजा एक कम्युनिकेशन भी आसान था, उसको इन्फ्लुएंस करना भी आसान था, क्योंकि अंदर वही लोग बैठे हुए थे जो ताजर थे। वेरज आज हमें नहीं मालूम कि ये एक्सेस ताजरों को हासिल है कि नहीं है, जो कि उन्हें PMLN के साथ जो है वो हासिल थी। दूसरा ये है कि अगर आपने पाकिस्तान इकोनॉमी को दुरुस्त करना है एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में, तो कुछ ना कुछ इक़दामात उठाने पड़ेंगे। उसमें टैक्सेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो तबके टैक्स देते नहीं या कम देते हैं, बहुत कम देते हैं, उनको फ्रेमवर्क में लाना जो है वो लाजिम है, क्योंकि सिर्फ इसको IMF से कह के आप कंडेम कर देंगे जी IMF ने इम्पोज किया है। कोई भी दानिशमंद आदमी जो कंट्री को चलाना चाहता है, जिसने थोड़ी सी भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, वो ये जानता है कि पाकिस्तान जो कर्ज़ों पे जीता है, खैरात पे जीता है, वो उस वक्त तक जीता रहेगा जब तक आप अपना इंटरनल रेवेन्यू बिल्ड नहीं करेंगे। इसके लिए डायलॉग की तो खैर ज़रूरत है। मसलन इसमें यह है कि जो उनके मुतालबात हैं वो तो एक्सट्रीम मुतालबात हैं कि बस हमें खुला छोड़ दो, वो तो मुमकिन नहीं है। लेकिन हुकूमत जो है, ये FBR वाले जो हैं बैठ के बात कर सकते हैं। टैक्स के कई तरीके हो सकते हैं। एक प्रपोजल जो कभी गवर्नमेंट की तरफ से आती है, FBR की तरफ से भी आती है, कभी इनकी ताजरों की तरफ से भी आती है, फिक्स टैक्स की, कि एक लेवल तक जो छोटे और दरमियाना जो आपका बिजनेसमैन है, वो उनका फिक्स टैक्स का ये है कि आप कैटेगरीज बनाते हैं और उनसे कहते ही हैं कि आपने माहाना इतना टैक्स ज़रूर जमा कराना है। उसके लिए किसी इंस्पेक्टर की ज़रूरत नहीं है, ना इंस्पेक्टर जाए ना उनको इंस्पेक्टर की ज़रूरत है। हर महीने जाके जो स्टेट बैंक है या नेशनल बैंक है उसमें आप पैसा जमा कराएं, रसीद अपने पास रखें। एक ये भी एक तरीकाकार हो सकता है जिसको FBR। दूसरा ये है कि खावर घुमन साहब ने सही कहा, कन्फ्यूजन थोड़ा सा है। मसलन अगर अखबारात को उठाएं तो हमें लगता है कुछ ताजर ये कह रहे हैं कि जो आटा है और आटे की प्रोडक्ट है उन पे टैक्स लगा है। FBR की तरफ से स्टेटमेंट आई कि आटे पे टैक्स नहीं है, छोटे थैलों पे नहीं है, बड़े पे है वजन के एतबार से। और दूसरा ये कि ज़ाहिर है जब रोटी बननी है तो उसमें गैस इस्तेमाल होनी है। गैस नहीं, वो और फैक्टर है। देखिए वो फैक्टर और है, ओवरऑल कॉस्ट तो बढ़ी है, लेकिन ये कहना कि आटे पे टैक्स लगा है, इसके लिए क्लियर क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आनी चाहिए, क्योंकि ताजरान जो ये कह रहे हैं कि आटे की प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगा है जी, तो ये वाज़ेह करना कंफ्यूजन दूर की जा रही है। शब्बर ज़ैदी साहब तो बार बार ये कह रहे हैं कि आटे पे नहीं लगा, लेकिन जाहिर है आटे को जब प्रोडक्ट बनने तक जितना भी खर्चा आता है उसमें इजाफा ज़रूर हुआ है। ब्रेक के बाद आते हैं, कुछ मार्केट फोर्सेस की भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद आते हैं वापस। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, हुकूमत इस बात से खासी खुश थी कि चाइना की जानिब से, चाइनीज़ कंपनीज़ की जानिब से पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी की बातें की जा रही हैं। तो ऐसे में अभी ये ताज़ा खबर रेकोडिक केस के बारे में आई है कि आलमी सालिसी अदालत ने पाकिस्तान पर $5 अरब 90 करोड़ हरजाना जुर्माना आयद कर दिया है। अब पता नहीं पाकिस्तान बाउंड है कि नहीं, वो इसको पे करेगा या नहीं। आगे चलेगी ये कानूनी कार्रवाई। प्रोग्राम में हम आगे चलेंगे तो ताजरों की हड़ताल पर और मुख्तलिफ कारोबारी मामलात पर हम बात कर रहे हैं। फील गुड फैक्टर बड़ा ज़रूरी होता है कारोबार के पनपने के लिए। जो सिचुएशन अयासा पाकिस्तान में इस वक्त हम देख रहे हैं, वो कारोबार लेकर आएगी या कारोबार जो बंद हो रहे हैं वो और बंद होते जाएंगे? देखिए ना जी, फ़िलहाल तो जो है जो ज़रूरी इक़दामात हुकूमत को करने हैं जी, उस पे ताजिर बिरादरी जो है सरापाए एहतजाज है और उनको इज़्तिराब है। लेकिन इसके सिवा पूछना ये है कि इसके सिवा चारा क्या है, ठीक, अल्टरनेटिव क्या है, कोई तो बताए ना। ये है कि जी आपने गैस की प्राइसेस बढ़ा दी हैं, आपने ये किया है, उसका क्या मुतबादिल किया है, आप ना करें। IMF को तो हम जब हम वो यहाँ पे लाते हैं मौजूद बहस, IMF ने मरवा दिया, ये कर दिया। IMF ने आपको मजबूर किया था आप हमारे पास आए। आप बताइए, IMF के पास नहीं जाते आप क्या करेंगे, आप पैसे कहाँ से लेंगे? फिलहाल जो मसला ये नहीं है कि टैक्स लग रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा कि जी इतना टैक्स होना चाहिए, ये ताजिर बिरादरी का मसला नहीं है इस वक्त हम पे टैक्स कितना लगाया जाएगा। ताजिर बिरादरी का मसला है कि आप हमसे पूछे नहीं, आप हमें ये क्यों कह रहे हैं कि हम फाइल करें?
टैक्स फाइल करने से कोई टैक्स लग जाता है भाई? मैं टैक्स फाइल करूं और मैं कहूं जी मैं उस इनकम में आता ही नहीं हूं, मैं वो 4 लाख की जो छूट है मैं वहां आता हूं, मुझे फिर भी टैक्स फाइल करना चाहिए। वो कहते हैं नहीं, मैं अभी एक नई मीर साहब हैं, इनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो कह रहे थे नहीं जी नहीं, जो लोग हैं वो तो सारे जो टैक्स फाइल नहीं भी करते, उनके बिजली के बिल में उन पे टैक्स लगा होता है, वो तो फाइल कर रहे हैं, मतलब टैक्स दे रहे हैं। वो कह रहे हैं आप हमसे पूछे नहीं। ठीक है, पूछगछ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हमें ये ना कहें कि हम फाइल करें। ठीक, मसला ताजिर बरादरी का फिलहाल ये टैक्स की वो जो है शरह का नहीं है, फ्लक्चुएशन नहीं है। ठीक है, लेकिन खबर माजरत के साथ आप से हमने बात करनी थी, बहरहाल वो हर जाना ऐसा आया कि हिल के रह गए हम कि पाकिस्तान कहाँ कहाँ बेचारा फंसा है माशी समत में। खबर जो बात अभी हो रही है कि ताजिर बरादरी इस सबब परेशान नहीं है कि उन्हें टैक्स कितना देना पड़ा है, इस सबब है कि वो उस टैक्स नेट में क्यों आ रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट के पास अब इस सिचुएशन के लिए प्लानिंग है? देखिए, बिल्कुल प्लानिंग तो हमें नज़र आ रही है। गवर्नमेंट के पास एक ही प्लानिंग जो मौजूदा हालात में होनी चाहिए कि उनको अपने पाँव पे खड़े रहना चाहिए। जिस तरह याद साहब ने कहा, वो अपने गोटे गिटे कमज़ोर उनको मजबूत रखें, अगर कमज़ोर पड़ें भी तो को मालिश वालिश करें, खड़े रहें, क्योंकि ताजिर बरादरी अपना पूरा जोर लगाएगी। 2-3 चीज़ें जो है ना यहाँ पे एक हमें ज़रूर क्लैरिफाई करना चाहिए, जो थोड़ा सा याद साहब ने किया है। IMF के हवाले से हमें हरगिज़ अपनी आवाम को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। IMF क्या है? IMF मुश्किल हालात में आप उनके पास जाते हैं, IMF कहती है कि मेरे से अगर आपने $6 अरब लेना है तो मुझे बताएं आप कहाँ से पैसे देंगे। IMF के जो लोग यहाँ पे बैठे हैं वो उनको बताते हैं कि जी इस वक्त इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर कमाई के ये ज़राए हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, पेट्रोल के बिल हैं, लोगों के ऊपर जो टैक्सेस लगा दे वही एक सोर्सेज ऑफ इनकम है, उन्हीं से आप पैसे निकाल सकते हैं। तो वो कहते हैं हमें बताएं आप किस तरह पैसे निकालेंगे। लिहाजा आपको अपना जो सोर्सेज ऑफ इनकम है मुल्क के अंदर उनको आपने बढ़ाना है। और टैक्सेस के हवाले से आयशा जो असल मसला है ना, जो प्रोफेसर साहब ने बात की कि लोग कह रहे हैं कि हमसे फिक्स टैक्स ले लें, प्रोफेसर साहब उसमें भी बड़ा कैच है। मसला ये है, फर्ज करें एक आयशा जो फर्टिलाइजर खाद जब खरीदते हैं, वो अब हुकूमत ये कह रही है कि अगर एक शख्स जाके एक ट्रक या एक ट्राली खाद की खरीदता है तो वो वहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बता दे कि जी वहाँ से उसने 1 लाख रुपए की 2 लाख रुपए की खाद खरीदी है। अच्छा, अब उस पर भी नहीं आ रहे। उसकी वजह ये है कि अगर आप वहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दे देंगे कि जनाब मैंने इतनी खाद खरीदी है, तो फिर हुकूमत पूछ ले कि यार ये बंदा है इसने खाद खरीदी है, ये तो हमारा फाइलर ही नहीं है। अगर फिक्स हम अमाउंट लगा देंगे तो फिर वही होगा प्रोफेसर साहब जिस तरह पहले हुआ कि वो आपने किसी फलूदे वाले के नाम पे कर लेंगे काम, क्योंकि उसको फिक्स्ड अमाउंट देनी पड़ेगी, या फिर जो एक बंदा बैठा हुआ है कोई रेडी लगा के उसका शनाख्ती कार्ड पकड़ेंगे, उसने एक फिक्स देनी है, उसे कहेंगे यार तुम भी ये काम कर लो। लिहाजा ये आपको तमाम लोगों के पास जाना पड़ेगा, उनके जितने भी सोर्सेज ऑफ इनकम है। एक छोटी दुकान वाला अगर दिन में 5 लाख रुपया कमा रहा है तो उससे उसी तनासुब से ही टैक्स लेना चाहिए, ना कि उसके साथ वाला दुकान वाला अगर लाख 1.5 लाख कमा रहा है तो उस तरह। फॉर्मल इकोनॉमी के बगैर आपका गुजारा नहीं है। अच्छी बात यह है कि हमारे ऊपर इस वक्त एक ताजिर नहीं बैठा हुआ। उम्मीद यही की जा रही है कि इमरान खान खड़ा रहेगा, क्योंकि अगर वो कमजोर हुआ तो ये ताजिर बरादरी फिर। अच्छा, खबर ऐसी जो रिफॉर्म्स होती है उनसे वोट बैंक जरूर मुतासिर होता है, इस खतरे के लिए भी गवर्नमेंट तैयार है? बिल्कुल तैयार है। मैं आपको एक मीटिंग का हवाला दे देता हूं कि एक मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर डिस्कस हुई, वहां पे ये कहा गया कि सर नवाज शरीफ अंदर है, जरदारी भी अंदर गया तो बड़ा मसला हो जाएगा पॉलिटिकली हमारे लिए सस्टेन करना। अच्छा। तो वहां पे भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी हमारा इससे कोई तलक वास्ता नहीं है, दोनों अंदर जाते हैं जाएं। अभी भी दिस इज द टाइम के प्राइम मिनिस्टर और हुकूमत को इन ताजरों का जो ब्लफ है उसको कॉल कर लेना चाहिए। बिल्कुल अयाज साहब ठीक कह रहे हैं कि हुकूमत को पक्के पाँव खड़ा हो जाना चाहिए। 1 हफ्ता 10 दिन देखते हैं कि कितना ये करते हैं। हाँ, जायज टैक्स लें, उनको बताया जाए, ऑन बोर्ड लिया जाए और इसमें क्लैरिटी लाई जाए। इसमें ये नहीं है कि किसी से आपने कोई जबरदस्ती लेनी है। फॉर्मल इकोनॉमी में तो आपको आना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है हमारे। लेकिन जोर जबरदस्ती में कितना आगे जा सकते हैं सलमान साहब? देखिए बात ये कि जोर जबरदस्ती से काम नहीं होते। जोर जबरदस्ती से मैंने इसीलिए कहा ना कि आप जब एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, आपके पास से पॉलिटिशियंस हैं, इलेक्टेड लोग हैं, वो बैठ के समझाएं। पिछले दिनों में मुझे सऊदी अरब जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ पर उन्होंने 5% टैक्स हर चीज़ पे लगाया है। तो मैंने पूछा कि यहाँ पर रद्द-ए-अमल नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने अपनी नई नस्ल को इस हद तक रोज़गार दिया है कि वो लोग तो वहाँ पर खुश हैं।
خوشی سے وہ ٹیکس دے رہے ہیں. بات یہ کہ ٹیکس کلچر عام ہونا چاہیے. میں اس بات پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ تاجروں کو کیوں چھوڑا جائے, لیکن بات یہ ہے کہ حکومت کو ڈیلیور کرنا چاہیے. اب جو بات ہو رہی تھی IMF کی, مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہر حکومت ہمیشہ IMF, کوئی کہتا تھا ہم IMF سے چنگل سے نکل جائیں گے, کوئی کہتا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا IMF. دیکھیں نا, عمران خان صاحب درست کہتے تھے جب وہ الیکٹ نہیں ہوئے تھے, جب وہ پرائم منسٹر نہیں بنے تھے, انہوں نے تو ایک پاکستان میں فضا قائم کی تھی کہ میں IMF کے پاس جانے سے خودکشی کو ترجیح دوں گا. اور وہ جو ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ جنہیں کل مشیر بھی بنایا, یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ الیکٹڈ گورنمنٹس کا بیڑا غرق کرتے ہیں کہ یہ ہوتے پاکستان میں تعلق ان کا کہیں اور ہوتا ہے. یہ صاحبہ اس وقت کہہ رہی تھی جب یہ کیئر ٹیکر وزیر خزانہ تھی کہ بھئی IMF کے پاس تو جانا ہی پڑے گا. تو سب کو پتا تھا جانا. میں آپ یاد کریں, میں آپ کو کہتا تھا کہ جب وہ کہہ رہی ہیں کہ اس لیے کہ وہ جو وہاں کے لوگ ہوتے ہیں بڑے معتبر ہوتے ہیں, اب اس لیے آپ نے سارا کچھ, اب وہ جو ڈالر کو اپنے شترے بے بہار بنا دیا ہے, اسے آزاد کر دیا ہے. ڈالر اوپر نیچے آتا ہے, اشیاء ضروریات کی قیمتیں, اور ماشاءاللہ ہمارے ہاں ریٹ اتنی ہو گئی ہے کہ کسی ایک چیز کی قیمت کسی 2-3 دکانوں پہ چلے جائیں کبھی ایک نہیں ہوگی اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ معاشی سب سے بڑا بحران معاشی بحران ہے, اور ہمیشہ جو معاشی استحکام آتا ہے وہ سیاسی استحکام کے ساتھ مشروط ہے. پاکستان کے اندر ایک نیا تجربہ ہونے جا رہا ہے. ماضی کے اندر ہم حکومتوں کے دیکھتے رہے کہ اپوزیشن کا پریشر آتا ہے, وہ اس کے بعد کہتے ہیں آئیں ان ایشوز پہ بیٹھ کے بات کر لیں. یہ جو ڈیڈ لاک ہے یہ بڑا خطرناک ہے اس سسٹم کے حوالے سے بھی, اس لیے کہ پرائم منسٹر صاحب کوئی ایک ایسا دن نہیں آتا کہ وہ اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنے کے عمل سے باز رہیں, اور جو کچھ ہوتا ہے اس ساری صورتحال میں میرا خیال کسی پارٹی کا نقصان ہو یا نہ ہو, کسی طبقے کا نقصان ہو یا نہ ہو, پاکستان کا اور پاکستان کی معیشت کا نقصان. اچھا, ٹیکس سسٹم اگر مغربی دنیا جیسا ہے تو سہولیات بھی مغربی دنیا جیسی ہونی چاہیے. مانگتے ہیں سعودی عربیہ سے آپ موازنہ نہیں کر سکتے پاکستان کا, کہ ان کے پاس آئل منی اتنا زیادہ ہے جس کی وجہ سے وہاں ایک اتھارٹیرین سسٹم بھی چل رہا ہے کہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ فائنینشلی ان کو سپورٹ ملتی ہے. آپ کے پاس اس حد تک ریسورسز نہیں ہیں جو ویسٹرن کنٹریز کی آپ بات کرتے ہیں, وہاں بھی اس کی پرابلم ہے. آپ کو کبھی اندازہ ہے کہ وہاں ٹیکس سسٹم کیا ہے, کتنا پرسنٹ ٹیکس ہے اس ملک کے اندر؟ یہاں کا جو ہے نا بزنس مین تو بے ہوش ہو جائے جو اگر انگلینڈ کے یا امریکہ کے یا ایون اسکینڈینیوین کنٹری, وہ اس لیے ہے نا کہ ان کے پاس ریسورسز ہیں. وہ خیرات کا پیالہ اٹھائے ہوئے ہاتھ میں وہ ملک سے ملک نہیں پھر رہے ہوتے. یہ پاکستان کے لیے لازم ہے کہ کسی طریقے سے اپنے پاؤں پہ اکانومی کو کھڑا کرے, اس سلسلے میں اقدامات کریں, چاہے آہستہ کریں چاہے وہ تیز کریں. اس کے لیے ٹیکسیشن کے نیٹ ورک میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لانا ضروری ہے. اس میں آپ بیٹھ کے بات تو کر سکتے ہیں, لیکن جو بنیادی نقطہ ہے کہ ان کو وہ چاہتے ہیں ان کو کھلی چھٹی دی جائے, کیوں فریم ورک میں آئیں, کیوں جواب دیں. میرا خیال ہے کہ یہ رویہ چل نہیں سکے گا, اس میں گورنمنٹ کو سٹینڈ رکھنا چاہیے. لیکن اگر اس فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے کہ ٹیکس کک نیٹ میں آئیں گے تب آپ کوئی اکوموڈیشن کر سکتے ہیں. لیکن اکوموڈیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ٹیکس کی جو نئے میجرز ہیں ان کو زیرو پہ واپس لے جائیں گے, پھر تو آپ بالکل کمپرومائز کرتے ہیں. پھر تو آپ کا آج 3 سال کے بعد یہ IMF کا یہ ختم ہوگا نا, تو اس کے فوراً بعد آپ کسی اور IMF کے پاس دوبارہ جو ہے وہ چلے جائیں گے. تو آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اقتصادیات کا مقابلہ کرنے کے لیے, اور یہ ہے جو ID کی پابندی ہے وہ دکاندار کے لیے نہیں ہے, وہ بائر کے لیے ہے. بائر اگر 40,000 سے اوپر خریدتا ہے تو وہ ID رکھے گا. بائر پھنستا ہے, دکاندار جو ہے وہ تو پہلے ہی نیٹ ورک میں آ جائے گا, اور وہ اب فکس ٹیکس دے یا فلیکسیبل ٹیکس دے وہ فیصلہ بعد میں ہوگا. آپ کے پاس خبر عائشہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے ہم بھٹو صاحب کو نواز شریف صاحب کے ساتھ کا موازنہ شروع کر دیتے ہیں, ان کے کیسز کا, نواز شریف صاحب کے کیسز کا, اور ابھی ہم پاکستان کے ٹیکسیشن سسٹم کا اور یہاں پہ حکومت کا, وہاں پہ سعودی عربین حکومت کے ساتھ. سلمان غنی صاحب ایسا نہ کریں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سعودی طرز حکومت یہاں پہ لے آئیں پھر تو ہماری اور آپ کی روزی پہ بالکل وہ تالے لگ جائیں گے. ایسا نہ کریں. میں نے صرف یہ کہا ہے کہ انہوں نے اپنی نئی نسل کو روزگار دیے, کہ یہاں پر بھی نئی نسل کو روزگار کے وعدے دیے گئے تھے. یہاں پر کوئی ادارہ ایسا نام لے دے جہاں پر چھٹکے نہیں ہو رہی. 10 سے 12 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے. ہمیں اس معاملے کو انسانیت کے لیول پہ بھی سوچنا چاہیے, سیاست پہ نہیں سوچنا چاہیے. آنے والا وقت ہے صاحب, آپ کو نہیں مشکل لگ رہا؟ اگر 5 سال ایک جو آپ کا پہلے سوال تھا
کہ ماحول کیسا ہونا چاہیے. بھائی یہاں تو کھلی چھٹی تھی, اس سے زیادہ بہتر ماحول کیا ہو سکتا تھا پچھلے 20-30 سال. ٹیکس ہی کوئی نہیں دیتا تھا. بزنس کمیونٹی, انڈسٹریل کمیونٹی, اس پہ ہر چیز, تو کون سی انویسٹمنٹ آ گئی, کون سی ہمارے پہیے جو ہیں وہ چلنے لگ پڑے تھے. اب جو ہے جب آپ عیاشیاں اپنی کر لیتے ہیں, جمع پونجی, والد آپ کا مر گیا ہو اور وہ آپ کو پیسے مل گئے ہوں, اور وہ رنگین بازار, اس کا میں نام نہیں لیتا, وہاں کا آپ رخ کرتے رہے اور وہ مک جائے جمع پونجی ساری آپ کی, پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ کو سختی کرنی پڑتی ہے. پاکستان اس حالت میں اب پہنچا ہے. سلمان صاحب نے کہا ہے کہ جی وہ روزگار ملنا چاہیے. اس کا روزگار کہاں سے آئے گا؟ اکانومی ایکسپینڈ ہوگی, کوئی فیکٹریاں بنیں گی, کوئی کاروبار چلیں گے, تب وہ ہوگا. یہاں پہ نہ کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, نہ آپ کا اپنی یا کوئی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. آپ اس ملک میں پروڈیوس کیا کرتے ہیں؟ کوئی 2-3 چیزیں تو مجھے آپ بتا دینا. 22 کروڑ کی آبادی ہے آپ کی. آبادی کے لحاظ سے دنیا کے بڑے ملکوں میں آپ شمار ہوتے ہیں. آپ کا پروڈکٹ کیا ہے جو آپ بیچ سکتے ہیں؟ رہ سہ کے وہ آپ کا ہے جی چاول ہے, اس کی مارکیٹ بھی وہ نہیں رہی. کپاس ہے, اس کی مارکیٹ کو بھی آپ نے تباہ کر دیا ہے. آپ ڈیوٹی فری منگا رہے ہیں, کپاس منگا رہے ہیں, آپ کے اس کا ہے. آپ کیا چیز پروڈیوس کرتے ہیں؟ سیالکوٹ کے فٹ بال آپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, عالمی معیار میں جو کر سکتے, اور آپ کیا کرتے ہیں؟ کئی ملکوں سے آپ نے وہ اگریمنٹس کی ہوئی ہیں جن کا نام ہم لیتے ہیں کہ یہ ہو گیا, ان کے سارے گڈز جو ہیں آپ مارکیٹ میں جائے وہ بھرے ہوئے ہیں. بھائی آپ جب تک عادات اپنی نہیں بدلیں گے تو ایاز صاحب ابھی ہر 3 ماہ کے بعد ٹیرف میں اضافہ ہونا ہے. بجلی اور گیس کی قیمتیں ہر 3 ماہ کے بعد ابھی تو ہفتوں میں بڑھی ہیں. ویسے میں گیس کے بارے میں کہوں, گیس کے ساتھ اس ملک نے ظلم کیا ہے, ہم نے عیاشی کی ہے. بلوچستان کی گیس ہم یہاں پہ ایسے بالتے رہے ہیں. یہ جس طریقے سے ہم استعمال, پورا جو ہندوستان ہے اس میں آن ٹیپ گیس نہیں ہے. پورے ہندوستان میں سلنڈر استعمال ہوتے ہیں. 80% آبادی جو آپ کی پاکستان کی ہے ان کے پاس آن ٹیپ گیس نہیں ہے. گاؤں میں, میرے دیہات میں ہم سلنڈر استعمال کرتے ہیں. یہ شہری آبادیاں ہوتی ہیں جو سردیوں میں 6 ہیٹر, بوائلر جو ہے کہ وہ جو گیزر ہوتا ہے, کئی گھروں میں گرمیوں میں بھی, جون میں بھی وہ چلتا رہتا ہے 24 گھنٹے. آپ تو گیس قیمت دیتے ہی نہیں ہیں. کیا یہ خواہ مخواہ کی باتیں ہیں کہ ایسے ہیں؟ چلے وہ تو مرض کی پیچیدگی بتا رہی ہے کہ کڑوی گولی سے یہ علاج کرنا پڑے گا, لیکن اس سلسلے میں اپوزیشن کا تعاون کس حد تک حکومت کو درکار ہوگا؟ مساکی معیشت کی بات کہیں پیچھے رہ گئی کیا؟ ایک بار پھر بات بن سکتی ہے. بریک کے بعد آتے ہیں واپس اس پہ بات کریں. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین, میرے پینلسٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ منتخب حکومت ہے تو سیاسی لوگوں کو آگے لے کر آئے اور معاملات کا کوئی حل نکالے. بہرحال اس سچویشن پر سبھی تنقید کا نشانہ حکومت کو بنا رہے ہیں. وہ نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, ANP ہو, جماعت اسلامی, سبھی حکومت کے اگینسٹ کھڑے ہیں. یہ سیاسی جماعتیں اپنا وزن احتجاج کے پلڑے میں ڈال کر صورتحال کو سنگین بنا سکتی ہیں. دیکھیں عائشہ, پہلے تو ابھی ایاز صاحب نے بات کی, میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ بات یہ کہ بے روزگاری کیوں عام ہوتی ہے کہ خان صاحب نے قوم کو ایک امید دلائی, 1 کروڑ نوکری, 50 لاکھ گھر, اور منتخب حکومتوں سے لوگوں کی توقعات ہوتی ہیں. پاکستان میں تیسری پارٹی ایک تجربہ کرنے جا رہی ہے. ہم ماضی کی حکومتوں کے بارے میں کہتے رہے وہ چور تھے, ڈاکو تھے, وہ چلا گیا پچھلے. اب نئی حکومت ہے, اب آپ کب تک یہ بات کہیں گے کہ جی وہ ملبہ جی پرانی حکومتوں کا کر گیا؟ اور جو صورتحال عملاً بنی ہوئی ہے, مجھے کوئی ادارہ, دیکھیں میرا رزق اس ادارے کے ساتھ وابستہ ہے, مجھے اپنے ادارے کو دیکھنا ہے کہ یہ سٹرونگ ہوگا تو میں سٹرونگ ہوں. کہ پاکستان کے اندر, میں نے اسی لیے خاور صاحب سے کہا کہ کوئی ادارہ ایسا بتائیں جہاں پر یہ صورتحال نہ کہ وہاں پر چھانٹیاں ہو رہی ہیں اور کوئی ان لوگوں کا پرسان حال نہیں. اور خدا کی قسم ایسے لوگ ہیں جو بیچارے روتے ہوئے جاتے ہیں اداروں کے اندر سے کہ آپ پاکستان کے اندر ایسی صورتحال پیدا کریں جس میں لوگ سرمایہ کاری کریں, جس میں صنعتی عمل آگے چلے. دیکھیں چمنیوں میں سے دھواں نکلے گا تو روزگار ملے گا, تو ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. دوسری بات آپ نے اپوزیشن کی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس نیج پہ پہنچانے میں اپوزیشن بھی ذمہ دار ہے, لیکن بات یہ کہ اپوزیشن چلی گئی ہے, اب تو آپ جواب دیں, اور آپ کو جواب دے ہونا پڑے گا آنے والے وقت کے اندر. اور اپوزیشن نے, دیکھیں یہ بات اب پیچھے رہ گئی کہ اگر اپوزیشن لیڈر نے یہ جرم کیا تھا قومی اسمبلی کے اندر کہ آئیں ہم سارے معاملات علیحدہ رکھتے ہوئے اس پہ بیٹھ کے مساک معیشت کر لیں. خود پاکستان کے سپہ سالار نے پچھلے دنوں یہ بات کی تھی, لیکن
جیسے میں نے کہا کہ یہ ذمہ ہمیشہ حکومتوں کا ہوتا ہے، حکومتیں انیشیٹو لیتی ہیں، اس لیے کہ اس صورتحال کے اندر جب بھی ان کے پاس دینے کے لیے بھی بہت کچھ ہوتا ہے اور لوزر بھی وہ ہوتی ہیں۔ اب تو مجھے اور فکر پڑ گئی، دیکھیں یہ اگر تاجروں کا مسئلہ، تاجروں سے ٹیکس لینا چاہیے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، یہ معاملہ تھوڑا سا آگے بڑھا تو 25 جولائی کو انہوں نے یوم سیاہ کی کال بھی دی ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ پھر کوئی اور طرف نہ معاملہ دو آتشہ نہ ہو جائے۔ صوبائی حکومتوں کا کردار اس سچویشن میں؟ دیکھیں صوبائی حکومتوں کا جو کردار ہے بنیادی طور پر ایک تو پرائس ہائیک کو مینیج کرنا، یہ صوبائی حکومتوں کا کام ہوا کرتا ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پرائس جو ہائیک ہوئی ہے اسینشل کموڈیٹیز کی اوپر جو پرائسز گئی ہیں وہ اس ٹیکسیشن سے بہت زیادہ ہے جو کہ چیزوں پہ لگا ہے۔ اگر جی ایس ٹی لگا ہے 17% اور قیمتیں انہوں نے غیر ضروری طور پر اس میں بڑھا دی گئی ہیں جو ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ ہمیشہ دیکھا ہے جب اکنامک فورسز کو مارکیٹ میں آپ کھلا چھوڑ دیں تو پھر وہ اکنامک فورسز اپنے ایڈوانٹیج کے لیے سوچتی ہیں، وہ کنزیومر کا نہیں سوچتی۔ کنزیومر کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنا وہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے پروونشل حکومتوں کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں جو پرائس ہائیک ہوا ہے کیا اس جسٹیفائیڈ ہے ٹیکسیشن کے بڑھنے سے یا بجلی کی قیمت بڑھنے سے جسٹیفائیڈ ہے یا اس سے آپ نے ایگزیجریٹڈ انداز میں بڑھا ہے۔ میرے نزدیک جو پرائسز بڑھی ہوئی ہیں وہ ایگزیجریٹڈ ہیں، وہ اصل جو بڑھنا چاہیے اس سے بہت اوپر چلی گئی ہیں، اور یہ کام پروونشل حکومت کا ہے۔ پروونشل حکومت کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ اگر وہ محسوس کریں کہ بے چینی ہے یا کوئی سٹرائک چل رہی جیسے اب چل رہی ہے، اس سلسلے میں پروونشل حکومت کے بھی کنیکشنز ہوتے ہیں ان کے ایسے۔ دیکھیں نا پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں، نان پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہے۔ پولیٹیکل گورنمنٹ میں ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو کیبنٹ کے ممبران ہیں، جو پارلیمنٹ کے یا صوبائی اسمبلیوں کے ممبران ہیں، وہ اپنا انفلوئنس استعمال کریں گے چیزوں کو ماڈریٹ کرنے کے لیے، وہ ایک کنیکشن بنیں گے بزنس کمیونٹی اور حکومت کے درمیان کوئی راستہ ڈھونڈنے کے لیے، لیکن ہمیں یہ ایکٹیویٹی دکھائی نہیں دے رہی فی الحال، اس کا فقدان ہے۔ اچھا خاور، سولو فلائٹ کے ذریعے حکومت اس فری فال کو روک لے گی؟ عائشہ یہ ذمہ داری ہے حکومت کی، پاکستان تحریک انصاف کی، عمران خان صاحب کی، وہ حکومت میں ہیں، وہ ووٹ انہوں نے کس لیے لیا تھا؟ اسی بات پہ لیا تھا کہ ماضی کی جو حکومتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو، ان کی معاشی پالیسیز، ان کا باقی جو مختلف حوالے سے حکومت کر رہی تھی، مس گورننس، کرپشن تھی، تو اس کو ہم نے روکنا ہے، لہٰذا ہمیں ووٹ دیں۔ لوگوں نے ووٹ ان کر دیا۔ اب اس وقت جو ہے ہمارے چیف ایگزیکٹو عمران خان صاحب ہے، ہمارے خزانے کی کنجی ان کے پاس ہے، جو بھی پالیسیز دینی ہے اچھی بری وہ عمران خان صاحب کی ذمہ داری ہے، میرے خیال میں ان کو ذمہ داری لینی پڑے گی۔ اور پوری دنیا کے اندر عائشہ جو بنیادی کام ہی حکومت کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک نئی معاشی پالیسی دیتے ہیں، لوگوں سے ٹیکس کس طرح اکٹھا کرنا ہے اور پھر اس ٹیکس اکٹھا کرنے کے بدلے میں لوگوں کو آپ نے کس طرح کی زندگی دینی ہے، سہولتیں دینی ہیں، ایجوکیشن دینی ہے، ہیلتھ دینی ہے۔ اس کے بعد دو باتیں جو سلمان غنی صاحب نے کی نا، ایک تو دیکھیں جو ایشو یہ ہے کہ اگر اس ملک کے اندر سیاسی استحکام سلمان غنی صاحب یا کوئی بھی مبصر اس شکل میں دیکھ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جیل سے باہر آ جائیں یا زرداری صاحب جیل سے باہر آ جائیں تو سیاسی استحکام ہو جائے گا، جس سے معاشی حالات بہتر ہو جائیں، تو مجھے یہاں پہ اسلام آباد میں ایسے حالات ہرگز نظر نہیں آ رہے۔ ان کے خلاف جو ایک قانونی عمل چل رہا ہے وہ آئے ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے اس میں سختی نظر آ رہی ہے۔ دوسری بات جو ہم بات کرتے ہیں کہ عمران خان نے IMF کے خلاف بات کی تھی، یقین کریں میں بھی اسی پروگرام میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی دے 5 سال بعد جب حکومت کمپلیٹ کرے گی، اگر اس وقت عمران خان اس نہج پہ چھوڑ گیا اس ملک کی معاشی حالت کو کہ جو آنے والا جو کیئر ٹیکر ہوگا وہ یہ کہے گا کہ جی ہمیں IMF کے پاس جانے کے علاوہ کوئی ہمارے پاس آپشن نہیں ہے، تو ہم سب مل کے کنڈیم کریں گے، کیونکہ عمران خان نے کہا تھا ہمیں IMF سے نکلنا ہے۔ IMF کے پاس جانا آپ کی مجبوری تھی، آپ ڈیفالٹ کر رہے تھے، دنیا کے اندر آپ ڈیفالٹ افورڈ نہیں کر سکتے۔ ایک فائنل کامنٹ، ایاز صاحب اور سلمان غنی صاحب کو میرے خیال میں ان کے اوپر تھوڑا سا زیادہ ٹیکس لگنا چاہیے، کیونکہ افتخار محمد چودھری کو انہوں نے بحال کروایا، وہ پاکستان سٹیل مل کا وہ کیس انہوں نے اس کے اوپر سو موٹو لیا، اور ریکارڈک بھی جو ہے افتخار محمد چودھری صاحب کا جو تحفہ ہمیں اب جو 5 پاکستان کے پرائم منسٹر بھی شریک تھے، اس جرم میں پاکستان کے پرائم منسٹر بھی شریک تھے۔ سب بنیادیں ٹھیک کرنی پڑیں گی اور سبھی کھاتے کھولنے پڑیں گے۔ آپ میک اور بریک مومنٹ کہہ رہے ہیں اس وقت کو، حکومت میں کیپیسٹی ہے کہ وہ نمٹ لے آنے والے وقت سے؟ ٹیکس نہ دینے کی بنیاد پہ کوئی تحریک نہیں چل سکتی۔
करप्शन की बुनियाद पे कोई अवामी तहरीक पाकिस्तान में नहीं चल सकती। ये मौसम ऐसा है कि नारा होना चाहिए, हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, चाहे वो मुल्तान की 16 साल पहले की वीडियो टेप हो, चाहे शालमी मार्केट और लिबर्टी मार्केट की शटर डाउन स्ट्राइक हो। शटर डाउन स्ट्राइक हो तो वकला से भी कहना चाहिए, हड़तालें रावलपिंडी डिवीज़न में है, कि मज़ीद हड़ताल आप करें, 3 माह और करें। अच्छा। यहाँ भी है हड़ताल, आप कर लें, इससे नहीं हो सकती ऐसे। ये उस लिहाज से पॉपुलर इश्यू नहीं है। हम टैक्स नहीं देंगे, हम फाइल नहीं करेंगे। भाई ये कौन सी आपने अवामी तहरीक यहाँ पे चलानी है? ऐसे नहीं चल सकती। अच्छा, तो इम्पैक्ट जो इंटरनेशनली पाकिस्तान का आ रहा है, डॉलर आपका फ्री है, इस वक्त स्टॉक मार्केट आपकी फ्री है, इंडिकेटर्स ठीक नहीं है, फील गुड फैक्टर है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जिनको और कामों से फुर्सत थोड़ी सी हट के पाकिस्तान की तरफ है, वो तो देख रहे हैं कि हुकूमत अब स्टैंड लेती है या नहीं। अगर हुकूमत के पांव डगमगाने लगे तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान को गिव अप कर देंगे कि ये मरीज जो है ला इलाज है। ठीक है, IMF, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल, सारे के सारे। और एक और बात सुन लें, बाकी हमारे दोस्त काम आते इतना तो हम IMF ना जाते। IMF गए तो मजबूर होके गए हैं। वो अगर आपने यहाँ पे थोड़ी सी लग्जश दिखाई, वो कहेंगे इनसे बात करना फजूल। देखिए, जो बात याद साहब ने टैक्स के हवाले से कही है, ये बात 100% दुरुस्त है कि टैक्स ना देने के हवाले से कोई तहरीक कामयाब नहीं हो सकती, लेकिन गरीब का चूल्हा ज़रूर जलना चाहिए। चूँकि अगर गरीब का चूल्हा नहीं जलेगा तो फिर ये लावा ज़रूर फटेगा, और ये लावा पक रहा है। और जो इलेक्टेड हुकूमतें होती हैं उन्हें इस बात का एहसास होता है कि जी गरीब किस हाल में है, उसके बच्चों को रोटी मिल रही है या नहीं। अभी तो हमारा इतना बड़ा एजेंडा था पाकिस्तान की हुकूमत का कि उन्होंने तो सेहत और एजुकेशन के हवाले से बहुत सारी एक्टिविटी करनी थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट को आम आदमी का सोचना चाहिए, और हमेशा इलेक्टेड बंदा वो होता है जिसकी नज़र लोगों की हालत जार पे होती है, हाथ उनका लोगों की नब्ज पे होता है। आप तो बेरोजगारी का खात्मा करने आए थे, ये बेरोजगारी का तूफान आ रहा है, ये महंगाई की आग जो जल रही है, इसको ठंडा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। और इसी बुनियाद पे खबर, मेरी बात याद रखना, अगर तहरीक पाकिस्तान में चलेगी महंगाई और बेरोजगारी और गुर्बत की बुनियाद पे चलेगी, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का कोई रोल नहीं है। इस सलमान गनी साहब थोड़ा सांस लें। ये जो लावा पक रहा है, जो फटने के करीब है, ये इस फटने को तीली मौलाना फजल रहमान साहब से नहीं लगेगी, और ना ही नवाज शरीफ साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनकी तरफ से ये तीली नहीं लगेगी। ये अब देखते हैं कि उसको देखिए, मौजूदा हालात में एक नेशन वाइड अवामी तहरीक नहीं चल सकती। आज आपके पास टाइम नहीं, अगर आप मुझसे ये कल सवाल करेंगे तो मैं आपको फैक्टर्स बता दूंगा जिसकी वजह से मौजूदा हालात में तहरीक नहीं चल सकती अवामी। ये स्ट्राइक कर सकते हैं, ये स्ट्राइक कई दिन चल सकती है, लेकिन ये कहना कि अवाम बाहर निकल आएंगे मौजूदा हालात में मुमकिन नहीं है। इसकी बड़ी वजूहत मानना है कि फिलहाल हुकूमत को कोई खतरा नहीं है इन हालात से। प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह निगहबान। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.